یہ بات یاد رکھیے گا کہ فتح مکہ سے پہلے کچھ پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ 6 ہجری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار قریش سے صلح حدیبیہ کیا کیا؟ صلح حدیبیہ، کہ بھئی تم ہم پہ حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ سمجھنے کی بات ہے، آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس ایگریمنٹ ہو گیا تو بس ختم، اب تلوار نہیں اٹھانا ہے، یا یہ نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہلت دیا ہے، ایگریمنٹ جب ختم ہو تو اس کے بعد پھر حضور جنگ کے لیے آ گئے۔ اب جب 6 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کے نام سے، حالانکہ یہ بہت بڑا قافلہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا تھا کہ مکے میں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن روک دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے چلے گئے، منع فرما دے، ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب اچانک 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتا ہے، 2 سال کے بعد فوراً فتح مکہ۔ اچھا، فتح مکہ وہ مارکا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کوئی تلوار نہیں چلایا، صحابہ 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ گیا تھا، 10,000 کا لشکر۔ اندازہ کریں کیا رعب و دبدبہ ہوگا، اور حضور کی اسٹریٹجی دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی دیکھیں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مر الزہران کا علاقہ، وہاں پہ قبیلے کو اور لشکر کو بٹھایا، مر الزہران کا علاقہ، اور حضور نے فرمایا سارے اپنے اپنے خیمے لگا لیں، دور دور خیمے لگائیں، دور دور، ایک بندہ ادھر خیمہ لگا، ایک ادھر، ایسے لائن سے آگے آگے، اور کہا دور دور جا کے نا اپنے اپنے چولہے جلاؤ، دور دور جا کے چولہے جلاؤ۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، دور دور جا کے چولہے جلایا گیا، تو وہ کفار قریش، مکے کے کفار، وہ دیکھ رہے تھے معاملہ، انہوں نے کہا یار اتنے بڑے لوگ، اتنی پبلک کدھر سے آ گئی، اتنا بڑا لشکر، وہ اسی روب و دبدبے میں کب کب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے ان سے۔ اب وہ راتوں رات جو ہے نا حضرت سفیان، پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ کرم فرمائے اور ایگریمنٹ کر لیں، ہم معاہدہ کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اب تو بس فتح ہونی ہے، اب جنگ ہونی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان لوگوں کے لیے بھی جو معصوم ہمارے سنی حضرات ہیں، یہ بیچارے سنیوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یہ بیچارے سنی بہت معصوم ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم بہت معصوم ہے، یہ تمہیں صرف موقع پہ موقع دے رہے ہیں، لیکن پھر تم بھی ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی کرونا کتنا شدت سے بڑھ رہا ہے، 21 کے بعد دیکھیں گے کتنا اور بڑھے گا، مولا کائنات کے عرس کے بعد، وہ جلوس کے بعد پھر دیکھیں کتنا بڑھتا ہے۔ مولا کائنات ہمارے بھی ہیں الحمدللہ، ہاں تمہارے نہیں ہمارے ہیں، ہاں اہل بیت بھی ہمارے، تمام صحابہ بھی ہمارے ہیں، لیکن یہ جو ڈرامے بازی لگائی ہوئی نا، اس میں تو اپنے علماء اور اکابر سے ایک ہی بات کروں گا کہ کوئی ایک ایسے ہی لائے عمل ہو کہ جس کا کوئی رزلٹ آئے، اور ورنہ یہ ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، یہ ہمارے کٹر دشمن ہو گئے۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے نا لبرلزم اور اسلام کے خلاف، لبرلزم لوگ قابض ہو گئے جو اسلام کے خلاف ہو گئے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے یہاں سے اسلام کا معاذ اللہ صفایا کیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کا صفایا ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کو مٹانے کی کوشش کی ہے، دین تو نہیں مٹا، دین اور اوپر ہو گیا الحمدللہ، اور بلند ہو گیا، لیکن اس کی نسل تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اب حضرت سفیان جو ہے نا مسلمان نہیں تھے، حضور کے پاس حضور نے کہا اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس چلے گئے، کہا بیٹی جاؤ جا کے بات کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ سفیان آپ میرے گھر سے باہر چلے جائیں، مجھے اس معاملے میں ملوث نہ کریں۔ عمر فاروق کے پاس گئے، ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ساروں نے آپ کو بھگا دیا۔ پھر آپ آخرکار حضرت ام حبیبہ کے پاس گئے جو آپ کی بیٹی تھی، حضرت سفیان کی بیٹی تھی ام حبیبہ، اور حضور کی زوجہ مبارکہ تھی۔ جب آپ داخل ہوئے، حضرت سفیان اپنی بیٹی کے گھر پہ دروازہ کھولا، بیٹی نے استقبال کیا، جا کے آپ بیٹھ گئے بستر میں، تو حضرت سفیان جیسی بستر میں بیٹھے نا، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا، کہا اٹھو، کھڑے ہو جائیں سے، باپ کو بولو کھڑے ہو جائیں سے۔ بیٹی پر باپ پریشان، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ میرے حضور کا بستر ہے۔ یہ کس کا بستر ہے؟ یہ حضور کا بستر ہے۔ آج لوگوں کو سمجھ نہیں ہے بات، کہا یہ میرے نبی کا بستر ہے، میرے آقا کا بستر ہے، میرے شوہر کا بستر ہے، اور یہ پاک بستر ہے، تو ناپاک آدمی ہے، تو بڑا ناپاک آدمی ہے، اپنے باپ کو کہہ رہی ہے تو بڑا ناپاک آدمی ہے، اٹھ یہاں سے کھڑے ہو اور جا یہاں سے نکل باہر۔ حضرت سفیان پریشان ہو گیا، آپ واپس گئے مکے، اور آپ نے جا کے کہا کہ معاملہ بڑا خراب ہے، اب مسئلہ جو ہے نا حل نہیں ہونے والا۔ اب میرے آقا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں حضور؟ وضو فرما رہے ہیں۔ اتنے میں
اچانک وضو کے درمیان آقا علیہ السلام فرمانے لگے لبیک 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 نصرتا، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی جائے گی۔ ام سلمہ فرمانے لگی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی ہے نہیں سامنے، آپ وضو فرما رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ پتہ نہیں، نہ سن سکتے معاذ اللہ۔ ام سلمہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آپ وضو فرما رہے ہیں، اچانک آپ کہہ رہے ہیں کہ لبیک لبیک لبیک۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اے ام سلمہ بات یہ کہ بنو خزاع کے قبیلے پر حملہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بنو خزاع کے قبیلے پر حملہ ہوا ہے اور انہوں نے مجھے وہاں سے پکارا یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ اندازہ کریں، لوگ بولتے ہیں مدد نہیں مانگنا چاہیے حضور سے، معاذ اللہ۔ بھائی یہ تو صحابہ کا اور مسلمانوں کا اور کفار کا طریقہ ہے۔ بنو خزاع پورے مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر بھی تھے، وہ بھی کافر بھی پکارنے لگے حضور کو یا محمد یا محمد یا محمد۔ تو حضرت میرے آقا علیہ السلام فرماتے انہوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا، میں نے کہا اب تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اب میرے حضور نے نا پورا لشکر تیار کر دیا، کہا انہوں نے ایگریمنٹ اور صلح ختم کر دی، اب ان پہ حملہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان پہ حملہ ہوگا۔ اب جب یہ جانے لگے، کیونکہ تین باتوں پہ آقا علیہ السلام نے تین آپشن ان کے سامنے رکھا، کیونکہ قبیلہ بنو خزاع وہ بھی حضور کی حفاظت میں تھا، حالانکہ آپ دیکھیں کفاروں کا قبیلہ تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کو بھی سیف سائڈ میں رکھا، کہا اس پہ بھی حملہ کرنا ایسا ہے جیسے ہم پہ حملہ کرنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام یہ معاذ اللہ جہاد جو ہے یہ دہشت گردی ہے، نہیں، جو حضور کے امان میں آ گیا نا، اگرچہ وہ کلمہ گو ہو یا نہ ہو، یہ بات یاد رکھیے، کلمہ گو ہو یا نہ ہو، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو امان دیا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والا اگر حضور کے خلاف آ جائے تو پھر اس کو امان نہیں، اس کا سر قلم کر دینا ہے، ہاں اس کا سر قلم کر دینا ہے۔ یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں دین تو میٹھا میٹھا ہے، میٹھا میٹھا ہو جائے سارا میٹھا میٹھا نہیں، دین بڑا کڑوا بھی ہے۔ ہاں جہاں میٹھا ہے نا تو ادھر بڑا کڑوا بھی ہے، کافروں کے لیے منافق کے لیے بڑا کڑوا ہے، اپنوں کے لیے بڑا میٹھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کیا فرمایا کہ یہ صحابہ وہ ہیں جو مومنوں سے بڑا محبت کرتے ہیں، کفاروں پہ بڑے خطرناک ہیں۔ اب دیکھیں جب صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی ایگریمنٹ کیا جائے، اللہ قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے محبوب آپ ان سے کیوں صلح کریں گے؟ آپ ان سے صلح نہ کریں، اللہ فرما رہے ہیں آپ ان سے صلح نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہ آپ کا خیال کرتے ہیں، نہ آپ کے عزیز و اقربا کا خیال کرتے ہیں، نہ آپ کے صحابہ کا خیال کرتے ہیں۔ یہ منہ سے تو بڑے اچھے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یردونکم بیفواہہم، منہ سے بڑے میٹھے میٹھے ہیں، منہ سے بڑے اچھے ہیں، منہ سے ان کا بڑا مطلب آپ کے خیال میں اور آپ کی حمایت میں بات کرتے ہیں، لیکن دل سے بڑے کافر ہیں اور بڑے بے غیرت ہیں، دل میں یہ بڑا بغض رکھتے ہیں آپ کے لیے۔ آج دیکھ لیں ہمارے لیے، آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں بڑے میٹھے میٹھے، ریاست مدینہ میں قائم کروں گا، میرے لوگوں مجھ سے بڑھ کر عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ اپنے چورن اپنے پاس رکھ، یہ معجون اپنے پاس رکھ، یہ ہمیں نہ دے، یہ ہمیں ہمیشہ سے دھوکے میں رکھا گیا، یہ بات یاد رکھیے، دھوکے میں رکھا گیا مسلمانوں کو، اور ہمیشہ سے اسی لوجیکلی باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ و بددین کیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ آپ ان سے کسی بھی صورت میں معاہدہ نہ کریں، اب ان سے جنگ ہونی ہے، اب آپ لشکر تیار کریں اور جائیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا یا تو قصاص لوں گا، جن بندوں کو تم نے ہمارے شہید کیا ہے ان کا قصاص دو، یا تو پھر قبیلہ بنو بکر سے علیحدہ ہو جاؤ، یا پھر تیسرا آپشن یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب دو آپشن تو وہ قبول نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ جب لشکر گیا تو انہوں نے سمجھا کہ بس پہلے بھی آئے تھے، پہلے بھی ہم نے ان کو بھگا دیا، اب شاید پھر ہم ان پہ قابو کر لیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسی اسٹریٹجی کی، ایک واقعہ مجھے اس کے ضمن میں یاد آتا ہے، بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے نا جب یہ لشکر کا سلسلہ رکھا ہوا تیار ہوا تو حضور علیہ السلام نے بڑی خاموشی کے ساتھ یہ لشکر تیار کیا۔ جنگ کی اسٹریٹجی دیکھیں حضور کی، بڑی خاموشی کے ساتھ کہ بھئی مکے تک خبر نہ پہنچے اور ہم مر الزہران میں پہنچ جائیں اور حملہ کرنے کی تیاری کر لیں اچانک۔ اب اس میں نا یہاں پہ ایک صحابی تھے جن کا نام حاتم بن ابی بلتہ ہے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ بھئی یہ کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے مکے والے کو نا خط لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ مکے والے کو خط لکھا کہ بھئی جاؤ دیکھو اب تمہارے شاید تم پہ حملہ ہونے والا ہے، تو اپنی سیف سائڈ بنانے شروع کرو اور جنگ کی تیاری شروع کرو۔ جب یہ خط لے کے اس نے عورت کو دیا خط، کہا کہ بھئی جاؤ یہ خط جو ہے نا مکے میں پہنچاؤ۔ اس عورت نے کیا کیا کہ اپنے بال کا جو ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو،
جوڑا، وہ اس کے اندر نا اس نے چھپا کے خط کو رکھ دیا اور وہ جانے لگی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور نے فرمایا علی ایک عورت جا رہی ہے مدینے سے باہر اور خط لے کے جا رہی ہے، علی اس مقام میں پہنچے کہ جا اس کو پکڑو اور اس سے خط لے کر آنا، وہ جو خط ہے نا اس سے لے لینا۔ اب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے مقدرہ، یہ دو صحابی، حضرت مقدرہ حضور کے ساتھ گئے، حضرت مولا کائنات کے ساتھ گئے۔ جس مقام کی نشاندہی میرے حضور نے کی وہ اس مقام پہ پہنچے، وہ عورت مل گئی۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرمانے لگے بھائی تمہارے پاس خط دے دو، خط ہے دے دو۔ تو عورت کہ نہیں واللہ میرے پاس خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، منافقت تھی وہ، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو مولا کائنات فرمانے لگے جھوٹ مت بول، میرے حضور نے فرمایا، اور میرے حضور نے جو کہا ہے نا وہ سچی کہا ہے۔ حضور کے کسی بات پہ ذرا برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تو خط نہیں دے گی نا، الفاظ دیکھیں الفاظ، دین بےغیرتی کا درس نہیں دیتا ہے۔ کیا دین بولے مل کے دین، ہاں آپ پہ حملہ ہو جائے، آپ کے دین پہ حملہ ہو جائے، آپ چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھے رہیں، مسجدیں بند ہو جائے آپ چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھے، ایسے زندگی چاہیے نہیں یار، ایسی زندگی کا کیا کرنا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، ان چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں، ہاں ان چیزوں کے لیے تیار رہیں۔ بالکل میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، دین بےغیرتی کا درس نہیں دیتا ہے بالکل بھی۔ مولا کائنات نے فرمایا تو دے رہی ہے خط یا نہیں؟ اگر نہیں دیتی تو میں تیرے کو ننگا کر کے خط نکالوں گا۔ یہ الفاظ ہیں مولا کائنات کے، کہا تیرے کو ننگا کروں گا اور خط نکالوں گا، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا تیرے پاس خط ہے تو بہتر یہی ہے کہ تو خط دے دے میرے کو۔ یہ نہیں کہا نہیں تو عورت ہے، تیرے کو تو میں پھول کا ہار پہناؤں، تیرے کو تو چھوڑ دوں، نہیں، دین کی جب بات آ گئی اور حضور کی بات آ گئی تو پھر تو کسی بھی طرح سے کوئی رعایت نہیں ہے۔ آج لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب باتیں نہ سکھائیں ہم نے دین الحمدللہ صحابہ سے سیکھا ہوا ہے، بالکل ہم نے صحابہ سے سیکھا ہوا ہے۔ جب محبت کی بات آتی ہے تو ہم سے بڑا کوئی محبت کرنے والا نہیں، اور جب حضور کے ناموس اور دین پہ حملہ کرنے کی بات ہے، علماء کے اوپر بات ہے، تو پھر خدا کی قسم صبر کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ہم جو کمزور ہیں، یہ بھی نہ سمجھیں، ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جب مولا کائنات نے کہا نا کہ تو نکال خط ورنہ پھر تیرے ساتھ میں یہ کام کروں گا، وہ عورت بالکل سیدھی ہوگی، اس نے جو نا جوڑے سے نکالا خط کا، یہ لیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خط لے کے گئے، حاتم بن ابی بلتہ کو بلایا گیا، صحابی تھے وہ۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا غداری کی، کیوں ایسا کام کیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سر قلم کر دیا جائے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گر گیا، وہ کہا یا رسول اللہ میں تو صحابی ہوں، لیکن بس مجھے دل میں خیال آ گیا، بس میں امان چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا مکے میں میرے بچے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں نے اس نیت کے ساتھ خط بھیج دیا کہ وہ سمجھیں گے کہ شاید میں ان کے فیور میں، ان کی ہمدردی کا خیال ہے، وہ میرے بچوں پہ نگاہ اچھی رکھیں گے، میرے بچوں کی حفاظت رکھیں گے، ورنہ وہ میرے بچوں کو بھی قتل کر دیں، اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ خط بھیج دیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ معافی کا حق صرف حضور کو ہے، یہ بات یاد رکھے گا۔ اگر حضور نے کسی کو معاف کیا ہے نا تو یہ حضور کر سکتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی میری شان میں بے ادبی کرے یا میرے کو گالی دے اور یہاں سے کوئی کھڑا ہو کے بولے یار امام صاحب کو تو نے گالی دی ہے نا، چل میں تجھے معاف کر دوں۔ بھائی تو کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ جس کے حقوق پہ حملہ ہوا وہی معاف کر سکتا ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ حضور نے معاف کر دیا، حضور نے خود کیا۔ امت کو معاف کرنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے۔ حضور کے گستاخوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ امت کا کوئی بڑا مفتی اٹھ جائے بولا نہیں معاف کر دیا۔ تو کون ہوتا ہے بھائی معاف کرنے والا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں اگر حضور نے کسی کو معاف کیا تو کیا، اس کے بعد نہیں۔ یہ لشکر جب وہاں پہنچتے ہیں نا 15,000 سے زائد صحابہ، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ بادشاہی انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے ہیں، گھوڑے میں سوار ہوتے ہیں، سارا لشکر آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ اب سارے کفار نا حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں، کہا ہم سلنڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم سلنڈر کرتے ہیں۔ اب اتنے میں حضرت سفیان بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے ہے حضرت ابو سفیان بھی آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ کے آپ کے دامن میں آنا چاہتا ہوں، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سفیان کو حضور مسلمان فرما دیتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ اب یہ لوگ تو اب سلنڈر ہو چکے ہیں، اب کیا لائے عمل ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے تلوار نیچے کر دیا مسلمانوں کی طرف سے امن میں آ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، تلوار جس نے چھوڑ دیا وہ امن میں آ گیا۔ جو کعبے کے دروازے میں کعبے کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی ہماری طرف سے امن میں آ گیا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے وہ بھی امن میں آ گیا۔ اب عبداللہ بن عباس
کیونکہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو سفیان یہاں کے بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں، تو کوئی کرم ایسا ہو جائے کہ ابو سفیان کی بھی عزت حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ بات عرض کی نا تو حضور نے فرمایا جو سفیان کے گھر چلے جائے تو وہ بھی امن میں آ گیا۔ اب عبداللہ بن سفیان کیا کرتے ہیں پتہ آپ کو؟ پورے علاقے میں گھومتے ہیں، کہے لوگوں اگر چاہتے ہو نا کہ بچ جاؤ، سیف سائڈ میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ، تو میرے گھر میں آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ۔ میرے گھر میں جو آ جائے گا نا حضور علیہ السلام کا لشکر اس پہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو اندازہ کریں یہ معاملہ تھا فتح مکہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی جان کے ضیاء کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر یہ احسان کیا، اور مکہ آقا علیہ السلام کی سربراہی میں امت مسلمہ کے لیے حاصل ہو گیا۔ اللہ کریم ان تمام اصحاب کو جو اس میں شامل ہوئے اس کی برکتیں اور رونقیں ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سبحان ربک